بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بوتھ میں گھسے ہوئے شکار کی طرف متوجہ تھا اور کوئی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں چوکنا ہو کر بہت تیزی سے گھوما اور پہلی طائرانہ نظر میں وہ خوب رو اور صحت مند لڑکی میری نظروں میں آ گئی جو ایک ستون کے قریب کھڑی اپنے بائیں ہاتھ کے ناخنوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس لڑکی کے سوا وہاں موجود ہر شخص کی مصروفیات میں کوئی نہ کوئی تسلسل موجود تھا، مگر اس لڑکی کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ لمحہ بھر پہلے اس کی کوئی اور مصروفیت تھی۔ میرے گھومتے ہی اس نے اپنی نگاہیں اپنے ناخنوں پر مرکوز کر لی تھیں۔ وہ نازک اندام نہیں تو فربہ بھی نہیں تھی، بس صحت مند کہی جا سکتی تھی۔ بڑے بڑے شہابی چہرے کے تیکھے نقوش بہت جاذب نظر تھے۔ میرے ذہن میں دہلی کی فلم چلنی شروع ہو گئی، مگر اس میں دور دور تک اس لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اس مہم کا بہت نازک مرحلہ تھا۔ مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے مڑ کر بوتھ کی طرف دیکھا۔ وہ شخص اپنی بات ختم کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس نے ریسیور ہک سے لٹکا دیا۔ میں اس کے مڑنے سے پہلے ستون کی اوٹ میں ہو کر واپس چل دیا۔ اس لڑکی نے مجھے عقب سے دیکھا تھا، میرے پلٹتے ہوئے۔ شاید اس نے میرے چہرے کی ایک سرسری سی جھلک دیکھی ہو، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ اگر وہ میرے دشمنوں میں سے تھی اور دہلی میں مجھے مظہر خان کے روپ میں دیکھ چکی تھی، تب بھی اس سرسری نظر میں مجھے نہیں پہچان سکی ہوگی۔ میں اس کی طرف پشت کیے آگے بڑھ گیا۔ اگر زخم خوردہ پیشانی والا فون پر بات ختم کر کے ہوٹل سے باہر نکل گیا ہوتا تو میں یقینی طور پر اس لڑکی سے براہ راست بات کرنے کی کوشش کرتا۔ مرد کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ اپنے دھندلے اور نیم تاریک گوشے میں پہنچ کر میں نے روشن راہداری کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ لڑکی اپنی جگہ سے جا چکی تھی۔ مرد کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس وقت تک وہ سب میری قوی شبہات تھے، جن کو سہارا دینے کے لیے صرف ایک ثبوت سامنے آیا تھا کہ مرد نے صدر کے علاقے میں ایک ٹائم بم نصب کیا تھا۔ اس کا لڑکی سے کیا تعلق تھا، اس بارے میں سرور ہی مجھے کچھ بتا سکتا تھا۔ اس شخص نے ہوٹل میں دوسری بار نمودار ہو کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس ہوٹل کے کسی کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میں بہت آسانی سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، مگر پھر ہمارے لیے سوبراج تک پہنچنے کے مواقع محدود ہو جاتے۔ بلیک کیٹس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ چوپڑا کی طرح مار کھا کر زبان کھول دیں گے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا۔ سرور کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ واقعات سنسنی خیز انداز میں خاصی تیزی سے رونما ہو رہے تھے۔ میرے لیے وہ صبر آزما صورتحال اعصاب شکن تھی، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے کسی حریف کو اتنی مہلت دینے کا عادی نہیں رہا تھا۔ سانولا آدمی سامنے تھا، اس کا کم از کم ایک بھیانک جرم ثابت ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد اپنے کیفر کردار کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کی ہوٹل میں مستقل موجودگی کا انکشاف محض چند منٹ پہلے ہوا تھا، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ڈھیل دیتے ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہو۔ اگر مجھے حشمت یا سوبراج کی فکر نہ ہوتی تو میں شاید اسے فون بوتھ سے واپس نہ جانے دیتا۔ کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اسے بڑے ہوٹل میں گھیر لیتا۔ میں وہیں بیٹھا اپنا خون کھولاتا رہا۔ اسی اثناء میں مجھے سلطان شاہ نظر آیا۔ وہ کسی لا ابالی نوجوان کی طرح ایک بیگ اپنے گلے میں ڈالے متلاشی نظروں سے اس علاقے میں موجود لوگوں کا جائزہ لیتا ہوا آگے چلا آ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ روشنی کے نمایاں فرق اور فاصلے کی وجہ سے وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ میرے پیچھے آؤ، میں یہ کہتا ہوا اس کے قریب سے نکل گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کسی تپاک کا مظاہرہ کیا، نہ میں نے اس کی طرف توجہ دی۔ وہ باتیں میں نے فون پر اسے سمجھا دی تھی۔ سلطان شاہ نے اسی انداز میں چلتے ہوئے اپنی سمت تبدیل کی اور میرے پیچھے پیچھے لفٹ تک پہنچ گیا۔ چند ثانیوں بعد ہم دونوں اول خان والے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے بیٹھتے ہی اپنے بیگ کی زپ کھول
کھول دی۔ اس میں سے CSD کے نیچے میرا شب خوابی کا لباس موجود تھا۔ اب شاید کپڑوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ابھی وہ منحوس شخص دوبارہ نظر آیا تھا۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ آج رات ہی اس کے کمرے کا سراغ لگا کر وہیں اس کا قصہ تمام کر دوں، دوسروں کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ اس کا دوبارہ نظر آنا نیک شگون ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی ہوٹل میں رہ رہا ہے۔ پھر تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں مرد کو دیکھ رہا تھا اور ایک لڑکی عقب سے میرا جائزہ لے رہی تھی، میں نے قدرے سنبھل کر جواب دیا۔ یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے بلیک کیٹس کے بارے میں ابتدائی افواہیں بے بنیاد نہیں تھیں۔ لڑکی کی موجودگی نے میری طبیعت کچھ مقتدر کر دی ہے، پتہ نہیں وہ اچانک کہاں سے نمودار ہو گئی۔ وہ اس بار کہاں بام لگانے کے لیے آیا تھا؟ اپنے کسی آقا سے فون پر بات کرنے کے لیے نیچے آیا تھا۔ یہ کام وہ اپنے کمرے میں موجود فون سے بھی لے سکتا تھا، سلطان شاہ بولا۔ ہوٹل کے فون پر وہ کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے صدر میں دھماکے کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہو۔ ان لوگوں کو ابھی تک خلش ہوگی کہ ایمپریس مارکیٹ کے علاقے سے ابھی تک بربادی کی کوئی خبر کیوں نہیں آئی۔ اس وقت تم پر غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت طاری ہے، سلطان شاہ نے محتاط لب و لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں تم کچھ کر گزرنے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو؟ آج دوپہر تک ہمارے پاس اپنے دشمنوں کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کی محنت سے اس وقت دو چہرے سامنے آ چکے ہیں، ایک واردات روکی جا چکی ہے، تم اور کیا چاہ رہے ہو؟ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے خاموش رہ کر اپنی جنجلاہٹ کا ناقدانہ جائزہ لیا اور پھر نئی سگریٹ سلگا لی۔ مجھے ہوٹل میں بلاتے ہوئے تم بہت خوش اور پرجوش تھے، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر میں نے ہنس کر اس کی بات اڑا دی۔ اس وقت سرور کو پہلی بار ایسی انسانی پیشانی نظر آئی تھی جس پر زخم کا کوئی پرانا نشان موجود تھا۔ میں نے ہنسی کے دوران اپنی بات جاری رکھی۔ اب تم میرے بزرگ بننے کی کوشش مت کرو، میں ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی پرجوش ہوں۔ میں مرد کو اب زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اور عورت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ ابھی تک عورت کا کوئی جرم سامنے نہیں آیا، اگر وہ بلیک کیٹ ہی ہے تو ضرور ماری جائے گی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی، میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ نیچے سے سرور یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کمرہ آباد تھا یا خالی پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اوپر بلا لیا۔ سر، میں آپ کی تلاش میں سارے ہوٹل میں چکراتا پھر رہا تھا۔ سلطان شاہ سے تعارف ہونے کے بعد اس نے کہا، بالکل آخر میں مجھے کمرے کا خیال آیا۔ سلطان شاہ آ گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے اوپر آنا پڑا۔ تم اپنی کہانی سناؤ۔ وہ لڑکی آپ کو نہیں پہچانتی؟ اس نے اپنے پہلے فکرے سے ہی میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ اتار دیا۔ آپ اس کے سامنے تھے، پھر بھی اس نے آپ کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے چونک کر اس وقت آپ کو پیچھے سے گھورنا شروع کیا جب آپ بوتھ والے آدمی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ لڑکی اچانک کہاں سے نازل ہو گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ لفٹ سے نہیں نکلی تھی، شاید پہلے سے نیچے منڈلا رہی تھی۔ بعد میں بھی وہ اس آدمی سے نہیں ملی، سیدھی کیفے کی طرف چلی گئی۔ مرد کہاں گیا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ان دونوں کی نگاہوں سے بچنے کے چکر میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ فون ختم ہونے کے بعد کیا ہوا تھا۔ میں اسی کے ساتھ لفٹ میں سوار ہو کر اوپر گیا تھا۔ وہ 7ویں منزل پر اترا تھا۔ میں اس کا کمرہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہر کام قسطوں میں ہو رہا ہے، سلطان شاہ نے لقمہ دیا۔ پہلی دفعہ شبہ ہوا، دوسری مرتبہ یقین آیا کہ وہ اسی ہوٹل میں ٹھہرا ہے، اور تیسری کوشش میں اس کا فلور معلوم ہوا۔ اب چوتھی بار کمرے کا نمبر معلوم ہوگا، اس کے بعد کہیں اس کے انجام کی باری آ سکے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، ان کا انجام اب بہت قریب ہے، میں نے صفاقی سے کہا۔ وہ لڑکی اس وقت کہاں ہے؟ سلطان شاہ نے براہ راست سرور سے پوچھا۔ وہ بے فکری سے کیفے میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنسی مذاق کر رہی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ شہر کی کوئی اوباش لڑکی ہو؟ تمہیں اس پر بلا وجہ شبہ ہوا ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اندازے کی غلطی ہوئی ہو، سرور نے کھلے دل سے اعتراف کر لیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ وہ غور سے آپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہمارا ڈینی صاحب شاندار مرد ہے، دل پھینک لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوتی
رہتی ہیں؟ سلطان شاہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ وہ دل پھینک لڑکی نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آوارہ ہوتی تو مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اپنے ناخنوں کو نہ تکنے لگتی، مجھ سے نگاہیں ملا کر اشارے بازی کرتی۔ سرور میرا سایہ بنا ہوا ہے۔ وہ لڑکی دور رہ کر اپنے ساتھی کی دیکھ بھال کر رہی تھی، کیوں نہ کیفے میں چل کر اسی سے پہل کی جائے۔ سلطان شاہ کے پاس ریڈی میڈ تجویز موجود تھی، اس کے ساتھی کو ہوا بھی نہیں لگ سکے گی کہ اس کی ساتھی ہوٹل سے اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں مار کی کچی ہوتی ہیں، کیلی کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ وہ محمل تجویز نہیں تھی، اس کے ہر پہلو پر غور کر کے عمل کیا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ کی تجویز پر کوئی بات ہونے سے پہلے اول خان کا فون آ گیا۔ آپریٹر کے ذریعے کمرے کی لائن لیتے ہی اس نے اپنی CSD آن کر کے مجھے کھلی گفتگو اندیا دے دیا۔ اس نے شوبراج کے گھر کے 2 فون نمبر معلوم کر لیے تھے۔ اسے ہوٹل میں رونما ہونے والے واقعات کا کوئی علم نہیں تھا۔ دونوں فون نمبر لکھوانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کے آدمی غیر معمولی تیزی سے مطلوبہ ٹیکسی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ اس نے ایمپریس مارکیٹ کی سواری کو میٹروپول ہوٹل کے چوراہے پر اتارا تھا۔ اول خان کی دانست میں وہ کوئی سراغ نہیں تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے ٹیکسی اپنی منزل سے پہلے بدل لی ہوگی، فاصلہ کم تھا اس لیے اس نے میٹروپول سے پیدل مارچ کیا ہوگا۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، اب ان تفصیلات کی ضرورت نہیں رہی۔ کچھ دیر پہلے وہ دوبارہ نظر آیا تھا۔ اس مرتبہ سرور نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ وہ 7ویں منزل کے کسی کمرے میں رہ رہا ہے۔ آزادی سے کام کرنے کے لیے شاید یہ تمہاری آخری رات ہے۔ قدرے توقف کے بعد اول خان کی دھیمی آواز آئی، نئی صبح تمہارے لیے مشکلات کا پیغام لے کر طلوع ہوگی۔ اول خان کے دونوں فکرے سنگین تھے، میرے پورے بدن میں گویا چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ میں نے کہا، پہیلیاں نہ بجھواؤ، کھل کر بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ بن ڈیوڈ کا خون رنگ لا رہا ہے، وہ اس کے انجام پر کوئی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انتقام کے طور پر انہوں نے صبح کے کئی بڑے اخبارات میں ایک مرتبہ پھر تمہارے خلاف بڑے بڑے انعامی اشتہار چھپوانے کا بندوبست کیا ہے۔ اشتہارات شائع ہوتے ہی تمہیں کچھ دنوں کے لیے رپوشی اختیار کرنی پڑ جائے گی، یہ مجبوری ہے۔ بلیک کیٹس نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے، کوبرا ان کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری طرف کوبرا اور نک کے گہرے مراسم ہیں، وہ ہمارے گھر کی نشاندہی کر کے پولیس سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ اس پتے پر ریڈ کر کے ڈینی کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا جائے۔ میں نے تلخی سے کہا جاتا ہے کہ بھارت میں بلیک کیٹس کو سارے ذرائع سے معلومات فراہم کی جاتی ہیں، وہ اپنے خفیہ معلومات میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ شاید تمہارے گھر کا پتہ اسی ساملے موزی تک محدود ہو، امریکیوں کو اس کی بنک مل گئی ہوتی تو اب تک بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ ہمارے اخبارات بھی ان کے گماشتے بن گئے ہیں، کیا وہ ایسے اشتہار کی اشاعت سے انکار نہیں کر سکتے؟ میں نے قدرے غصے سے کہا، اخبارات صرف اشتہاروں کے بل پر چلتے ہیں، ورنہ کوئی 5-6 روپے میں پاؤ بھر کاغذ نہیں دے سکتا۔ اول خان نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، پہلے صفحے کا وہ بڑا اشتہار لاکھوں کی مالیت کا ہوگا، اس کی اشاعت سے کون انکار کرے گا؟ ابتدا میں ان کے اشتہار مجھے پریشان کر دیتے تھے، اب میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ ان کے پاس میری پرانی اور دھندلی تصویر ہے، شاید غزالہ بھی اب اسے نہیں پہچان سکے گی، لیکن مجھے محتاط ہونا پڑے گا۔ میں نے بدمزگی سے کہا، بڑے انعام کے لالچ میں لوگ برادر فروش بن جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے میں کس گنتی میں ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ میری اپنی آستین میں پلا ہوا کوئی سانپ مجھے ڈس لے۔ ایسی مایوسی اچھی نہیں ہوتی، اپنی توجہ بلیک کیٹس پر مرکوز رکھو۔ صبح کے اخبارات بازار میں آنے سے پہلے ان کا کوئی بندوبست کرو۔ کیا STF موجودہ حالات میں میری طرف سے ان میں سے کسی ایک کا تحفہ قبول کر لے گی؟ میں نے پوچھا، تم بلا وجہ تلخ ہو رہے ہو، تم چاہو تو میں ابھی باری نفری وہاں بھیج دیتا ہوں، میرے آدمی تمہارے حکم پر آگ میں بھی کود پڑیں گے، مگر شوبراج کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس وقت میرے سینے میں واقعی لاوا سا کھولنے لگا تھا۔ تم مجھے ثبوت فراہم کر دو کہ شوبراج ہی حشمت اور کوبرا بنا ہوا تھا تو تم دیکھنا کہ میں اس کی کیسی درگت بناتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس مرحلے پر اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر کہیں نہ کہیں میرے ہاتھ بھی بند جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں بے بسی اتر آئی۔ شوبراج بہت مشکل کیس ہے، اس وقت ٹام اور نک کے سینوں
پر सांप लौट रहे हैं। बिन डेविड की खुदकशी ने इन्हें दीवाना कर दिया है। मुझे उड़ती उड़ती सी खबर मिली है कि इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर हमारे वजारत दाखिला से जुबानी मुतालबा किया है कि मेरा और कर्नल दावर का किसी और स्टेशन पर तबादला कर दिया जाए। ओह, तो कर्नल दावर इनके असाब पर इतना सवार है, मैंने तज़हीक अमेज अंदाज में कहा। और ये जुबानी मुतालबा क्या मानी रखता है? कर्नल दावर बनकर तुम कई बार मेरी फोर्स की भरपूर नुमाइंदगी कर चुके हो और अब अर्जुन भी कर्नल दावर की कलाबाजी की वजह से मारा गया। वो कोई तहरीरी मुतालबा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हुकूमत हमारे इस सरकारी मौक़िफ़ को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान में आइन से मावरा कोई इदारा मौजूद नहीं है, मगर गैर सरकारी तौर पर वो सब कुछ जानते हैं। मैंने इसकी बात काट कर कहा, तो क्या वजारत दाखिला तुम्हें कहीं और भेज रही है? हमारा किसी वजारत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा था कि वो कहां कहां अपना दबाव डाल रहे हैं। ये जानकर मेरा गुस्सा कुछ कम हुआ कि सिर्फ मैं ही अताब में नहीं आया हुआ था, मेरे साथ दूसरे लोग भी दुश्मनों की नजर में कांटा बनकर खटक रहे थे। वो दो हैं, एक मर्द और एक औरत। मैंने चंद सानियों के सुकूत के बाद कहा, मर्द 7वीं मंजिल के किसी कमरे में छुपा हुआ है, इसे मैं बाद में तलाश करूंगा। औरत कैफे में बैठी किसी मुकामी को शीशे में उतार रही है। मैं लड़की से इब्तिदा करता हूँ, कामयाबी हो गई तो सरवर इसे लेकर स्टेशन 4 पहुंचेगा। मुझे तुम्हारी इस वक्त की कैफियत का अंदाजा है, तुम जरूर कामयाब रहोगे। इसकी आवाज पुरखुलूस थी। अगर मुमकिन हो तो अब सरवर से मेरी बात करा दो। सरवर ने बस चंद सानियों के लिए रिसीवर कान से लगाए रखा और हूं हां करता रहा। शायद अव्वल खान इसे कुछ नई हदायत दे रहा था। फिर वो सिलसिला खत्म हो गया। तुम लॉबी में बैठो, मैंने सुल्तान शाह को हदायत की। अब हम वक्त बर्बाद करने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तुमको पेशानी के निशान वाले पर निगाह रखनी है, वो जहां नजर आए इसका पीछा करो और इसके हाथ से निकलने का अंदेशा हो तो बेदरेग इसे गोली मार दो। थोड़ी देर बाद मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सुल्तान शाह इसी वक्त उठकर बाहर चल दिया। सरवर होटल के कैफे में दाखिल हुआ तो ये देखकर इसकी जान में जान आई कि वो लड़की इस वक्त भी वहीं मौजूद थी जहां इसने इसे आखिरी बार देखा था। दोनों के दरमियान बेतकल्फी की फजा पैदा हो जाने के नतीजे में लड़का बहुत खुश नजर आ रहा था। वो कैफे था, वहां सिर्फ काफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व किए जाते थे। खाने के लिए होटल के किसी मुल्हिक रेस्तुरान का रुख करना पड़ता था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी। कैफे में लोगों की तादाद कम होती जा रही थी। सरवर ने इस लड़की की मेज के करीब अपनी पसंद की जगह मुंतखिब की और ऐसे जाविये से कुर्सी पर जम गया कि लड़की का चेहरा इसके बिल्कुल सामने था। लड़का सरवर की तरफ पुश्त किए अपनी नई नवेली महबूबा से मुसलसल बातों में मसरूफ था। सरवर लड़के की बेखबरी में किसी भी वक्त लड़की को बराह रास्त इशारा कर सकता था। कैफे में मौजूदगी के जवाज के लिए सरवर ने चाय का ऑर्डर दिया और लड़की की तरफ मतवज्जो होकर बैठ गया। वो बड़े होटल का कैफे था, इसलिए वहाँ हर चीज के नखरे निराले थे। बाब उड़ाती हुई गर्मा गर्म चाय पूरे सेट की सूरत में खासी देर बाद आई और आधी पी ली गई, लेकिन इस दौरान में वो लड़की एक मर्तबा भी सरवर की तरफ मतवज्जो नहीं हुई। वो पेशावर एजेंट थी और एक वक्त में अपनी सारी तवज्जो एक शिकार पर मरकूज रखने की आदी थी। सरवर किसी मौका की तलाश में धीरे धीरे चाय पीता रहा। इसने केक स्टैंड में सजे हुए स्नैक्स को हाथ भी नहीं लगाया था। खासी देर बाद लड़की ने एक बार अपनी बोझल आंखें सरवर की तरफ उठाईं। बेसाख्ता सरवर की बाएं आंख दब गई। वो देर से इसी मौका की घात लगाए बैठा था। लड़की की पेशानी पर हल्की सी शिकने नमूदार हो गईं। एक 5 स्टार होटल में किसी अजनबी से ऐसी घटिया हरकत की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो पुख्ता कार थी। सरवर की हरकत पर जींपने या नजरें चुराने के बजाय डटाई से चंद सानियों तक इसकी आंखों में देखती रही, फिर दोबारा खुश दिली से लड़के की तरफ मतवज्जो हो गई। लड़का रोमान की दुनिया में ऐसा मगन था कि इसे लड़की की तेवरी के हल्के बल नजर आए ना। इसे ये अंदाजा हुआ कि चंद सानियों के लिए लड़की की तवज्जो किसी और की तरफ मबजूल हो गई थी। सरवर ने लड़की के दिल में एक बीज बो दिया था। लड़की ने जरा सी देर के बाद इरादी तौर पर इसकी तरफ नजरें उठाईं। सरवर ने इसे आंख मारकर अपने सर को आगे की
طرف جنبش دی۔ وہ واضح طور پر لڑکی کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ تھا۔ سرور نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس دوران بالکل سنجیدہ رہا تھا، اس نے کسی لچر پن کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ شاید لڑکی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کون تھا جو باوقار انداز میں اسے 2 بار آنکھ مار چکا تھا۔ وہ خطرناک حالات میں ایک دشمن ملک میں آئی ہوئی تھی۔ سرور کی حرکات نے اس کا ذہنی سکون درہم برہم کر دیا۔ اس کی ساری شوخی اور بے فکری ذرا سی دیر میں رخصت ہو گئی۔ لڑکی کے رویے میں وہ تبدیلی اتنی نمایاں تھی کہ لڑکے کی عاشقانہ نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ ان دونوں کے درمیان سرگوشیوں میں کچھ باتیں ہوئیں، اور جب لڑکے نے مڑ کر سرور کی طرف دیکھا تو سرور خود کو ایک جارحانہ جھڑپ کے لیے تیار کر چکا تھا۔ ایسے جذباتی مواقع پر ہر جوان مرد مشتعل ہو کر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ لیکن جب لڑکے نے اپنی گردن گھما کر سرور کی طرف دیکھا تو اسے لڑکے کی آنکھوں میں کوئی رقیبانہ چمک نظر نہیں آئی۔ ان نگاہوں میں ہلکی سی حیرت مجسم تھی۔ شاید لڑکی نے اس سے سرور کے آنکھ مارنے کی شکایت نہیں کی تھی۔ پھر لڑکے کے بجائے وہ لڑکی اپنی کرسی سے اٹھی۔ لڑکا شاید لڑکی کی ہدایت پر سرور کی طرف پشت کیے سیدھا بیٹھا رہا۔ وہ سیدھی سرور کی طرف آئی۔ اس کے رکنے تک سرور اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بیٹھے رہنے کی صورت میں لڑکی کا تمانچہ زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ میں ابھی مار مار کر تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گی۔ وہ آتے ہی بلا کسی تمہید سرگوشیانہ آواز میں گرائی۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنے شولڈر بیگ پر تھا۔ میں کوبرا کا آدمی ہوں، سرور نے اس سے زیادہ دھیمی مگر نرم آواز میں کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، وہ برہمی سے بولی۔ وہ خود کہاں ہے؟ لڑکی نہ جانے کس زوم میں تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ کوبرا کا نام سنتے ہی لڑکی کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے۔ میں نے سرور کو بھی یہی بتایا تھا۔ لڑکی کے بے پروانہ رویے پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ یہیں بیٹھے رہو، لڑکی نے سختی سے سرور کے سینے پر انگلی مار کر کہا۔ میں فارغ ہو کر آتی ہوں۔ وہ دوبارہ اپنی میز کی طرف چلی گئی۔ سرور تھکے ہارے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دور سے وہ لڑکی جتنی حسین اور دلکش نظر آ رہی تھی، قریب آنے پر سرور کے لیے اس سے زیادہ درست اور تند خو نظر آئی تھی۔ اس کے لہجے میں خراٹ عورتوں جیسی رونت آ گئی تھی۔ سرور نے سمجھ لیا تھا کہ وہ آسانی سے اس کے دام میں آنے والی نہیں تھی۔ سرور کو میں نے صرف کوبرا کا نام بتایا تھا، اسے قطعی علم نہیں تھا کہ کوبرا کا صحیح پس منظر کیا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر خود کو کوبرا کا آدمی ظاہر کر دیا تھا، مگر یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ لڑکی نے اس سے کوبرا کے بارے میں سوالات کرنے شروع کر دیے تو وہ بغلیں جھانکنے کے سوا کیا کر سکے گا۔ لڑکی کے معاملے میں اسے الٹی آنتیں اپنے گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکی کو چھیڑ کر سلسلہ شروع کر چکا تھا۔ لڑکی اس کے سامنے موجود تھی۔ اس مرحلے پر سرور کے لیے پسپائی کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں آگے والے واقعات کا سامنا کرنا تھا۔ وہ اس لڑکے سے مزید چند منٹ تک الوداعی باتوں میں مصروف رہی۔ سرور یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ لڑکی نے اس کے بارے میں لڑکے کو کوئی ماندانہ بات نہیں بتائی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس نے سرور کو اپنا کوئی شناسہ ظاہر کر کے لڑکے سے معذرت چاہی ہو۔ وہ سب ان دونوں کی آپس کی باتیں تھیں۔ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جلد ہی وہ ملاقات اختتام کو پہنچتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لڑکے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سرسری نظروں سے سرور کی طرف دیکھا۔ وہ بے فکری سے لا تعلقانہ انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ شاید ان کا بل پہلے سے آ چکا تھا۔ لڑکے نے اپنی جیب سے پرس نکال کر چند سرخ نوٹ بل کور کے نیچے دبائے اور وہ دونوں کیفے کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لڑکے کو دروازے سے رخصت کر کے وہ اطمینان سے واپس آئی اور سرور کی میز پر اس کے سامنے والی کرسی پر جم گئی۔ ہاں اب بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے خراب تیوروں کے ساتھ براہ راست سرور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ چلو، باہر میرا ساتھی موجود ہے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ سرور نے پرسکون رہتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، تو تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لڑکی کے ہونٹوں سے تنفر امیز سرگوشی برآمد ہوئی۔ سرور اسبات میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ لڑکی سے گفتگو کے معاملے میں بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب اس نے پورے شہر کو میری یہاں موجودگی سے باخبر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے اندھ سے کہا۔ ظاہری غصے اور اشتعال کے باوجود
باوجود اس لڑکی نے اپنی آواز اتنی دھیمی رکھی ہوئی تھی کہ کیفے میں موجود کسی اور فرد کو اس کی گفتگو کی ہوا نہ لگ سکے۔ اس کے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سرور نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ چند ثانیوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر لڑکی نے ہی تھکی ہوئی آواز میں اس سکوت کو توڑا۔ دیکھو، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہو گیا ہے، حالات بگڑ گئے ہیں، مجھے بتاؤ کہ میں اس سے کہاں رابطہ قائم کر سکتی ہوں؟ تم کو معلوم ہے کہ ارجن کے قتل کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ میرا ساتھی تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ سرور نے اس پر اپنا برم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے گول مول سا جواب دیا۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ لڑکی نے سرور کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔